کیا آپ نے کبھی آئینے میں دیکھا کہ آپ کے دانت لمبے نظر آنے لگے ہوں، یا ٹھنڈا گرم یا میٹھا کھانے سے ہی آپ کے دانتوں میں جھرجھری دوڑ جاتی ہے؟ اگر ہاں تو ممکن ہے آپ کے مسوڑے آہستہ آہستہ آپ کے دانتوں کی جڑوں سے نیچے جا رہے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خاموش خطرناک مسئلے پر بات کریں گے۔ مسوڑے دانتوں کی جڑوں سے پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ دانتوں کی جڑیں کیوں نظر آنے لگتی ہیں؟ اس پر مکمل تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ ویڈیو جتنی زیادہ لمبی اور بڑی ہے اتنی زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے، جو آپ کے دانتوں کی پوری صحت پر بنائی گئی ہے۔ مسوڑوں کا دانتوں کی جڑوں سے نیچے جانا، جسے میڈیکل زبان میں گم ریسیشن کہتے ہیں، کیا یہ مسئلہ صرف بڑھاپے میں ہوتا ہے؟ کیا اس سے دانت گر بھی سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ آخر تک ویڈیو دیکھیں، کیونکہ آخری حصے میں آپ کو بتاؤں گا وہ غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں، جس کے سبب ان کے دانتوں کو یہ مسئلہ درپیش آ جاتا ہے۔ گم ریسیشن کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب مسوڑے آہستہ آہستہ آپ کے دانتوں کی جڑوں سے پیچھے جانا لگتے ہیں اور دانت کی جڑ ظاہر ہونے لگتی ہے تو اس کو ڈینٹل ورڈز میں گم ریسیشن بولتے ہیں۔ دانت کی جڑ پر قدرتی حفاظتی تہ ٹوتھ انیمل نہیں ہوتی، اسی لیے یہ حصہ بہت حساس ہوتا ہے، سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو آیا مسوڑے کا مسئلہ ہے یا آپ کے دانتوں کو جو گم ریسیشن کا پرابلم ہو چکا ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات ہیں تو ہوشیار ہو جائیں۔ دانت آپ کے لمبے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے کے ساتھ ساتھ درد کی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ برش کرتے وقت آپ کے دانتوں اور مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے کناروں پر خلا یعنی اسپیس بن جاتی ہے۔ مسوڑوں میں سوجن یا جلن کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ مسوڑے نیچے جانے کی وجوہات اور ان کے سبب، جس کی میں مکمل آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اب آتے ہیں اصل وجہ کی طرف۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے آپ کا صحیح طریقے سے دانتوں کو برش نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے دانتوں کے درمیان کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات جم جاتے ہیں، جسے ڈینٹل پلاک، ٹارٹر اور کیلکولس کہا جاتا ہے، جس کے سبب آپ کے دانتوں کے جو باہر مسوڑے ہوتے ہیں اس میں انفلامیشن یعنی سوزش ہو جاتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے دانتوں کی جڑوں سے آپ کے مسوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جسے ماسکورا بولا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی منہ کی جو صفائی ہوتی ہے، اکثر لوگ اس کی لاپرواہی کرتے ہیں، مطلب کہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال نہیں کرتے، جن کے سبب ان کا اور ہاضمہ تمام خراب ہوتا ہے۔ منہ کی صفائی بہت کم ہونے کے سبب ان کو یہ پرابلم زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو مسوڑوں کی بیماریاں جیسے جنجیوائٹس، پیریوڈونٹائٹس کا ہونا، اور کافی لوگ تمباکو یعنی سگریٹ اور پان چھالیا گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں، جس کے سبب ان چیزوں کے ذرات ان کے دانتوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں، جس کے سبب ان کے مسوڑے جلدی ان کے جڑوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں میں دانت پیسنے کی عادت ہوتی ہے، جسے بروکسزم بولا جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکالوجیکل پرابلم ہوتا ہے۔ جو لوگ کلنچنگ کرتے ہیں، دانت آپس میں گھساتے ہیں، تو ان میں بھی یہ چیز زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں میں، خاص کر لیڈیز میں، خواتین میں ہارمونل تبدیلیاں ہوتی ہیں، خاص کر کے ان کو پریگننسی کے دوران یہ مسئلہ بہت عام رہتا ہے کہ ان کے مسوڑوں سے خون آنے کے ساتھ ساتھ دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے کی تکلیف اور دانتوں سے مسوڑوں کا پیچھے ہٹنے کا پرابلم اکثر محسوس کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کافی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ڈینٹل ٹریٹمنٹ جیسے کراؤن برج یا ڈینچر وغیرہ غلط ایل فٹنگ ہوتے ہیں، یا ان میں جو فلنگ کی جاتی ہے دانتوں کی جو کیویٹیز میں، دانتوں میں جو کیڑا لگا ہوتا ہے، اس میں ٹوتھ فلنگ ہوتی ہے، وہ صحیح سے پراپر طریقے سے نہیں کی جاتی، جن کے سبب ان کے مسوڑے دانتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مسوڑوں میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، منہ میں بدبو کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بہت زیادہ صفائی بھی آپ کو یہ دانتوں کو بہتر بنا سکتی ہے، مگر اکثر دوست ایسا کرتے ہیں، پیشنٹس ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہارڈ برش یوز کرتے ہیں۔ ہارڈ ٹوتھ برش یوز کرنے کے سبب ان کے مسوڑے خود دانتوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ماسکورا بولا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم یہی مسئلہ رہتا ہے، اور آپ کے سامنے والے دانت ہوتے ہیں، اس کی جڑیں
کلیئرلی ویزیبل ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر علاج نہ کروایا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے کنورسیشن بہت زیادہ ہے، آپ کی مسوڑے کافی پیچھے ہٹ چکے ہیں اور آپ کو اس کو نظر انداز کیا جائے تو آپ کے دانت شدید حساس ہو جاتے ہیں، سینسٹیویٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ نارمل روٹین کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، چائے پانی وغیرہ بھی پراپر سے نہیں پی سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ مسوڑوں کی ہڈی کمزور ہونے لگتی ہے جسے پیریڈونٹل پرابلم کہا جاتا ہے، دانت ہلنا لگتے ہیں جس میں دانتوں میں موبلٹی سی آ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتے ہیں، دانت آپ کے لوز پڑ جاتے ہیں اور آخرکار دانت ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف خوبصورتی کا مسئلہ نہیں بلکہ دانت آنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اورل فنکشنز کو بھی ریسٹور کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ علاج کے جدید طریقے کون سے ہیں؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ ابتدائی مرحلے میں آپ کا جو دانتوں کا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے جسے ڈینٹسٹ کہتے ہیں، وہ پروفیشنل اسکیلنگ اور پالشنگ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر نیڈ ہوتی ہے تو روٹ پلاننگ بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ میڈیسنس اور ہائجین ٹپس بتاتا ہے، اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ پراپر سے ٹوتھ برشنگ کریں اور اپنے منہ کی بہتر سے بہتر صفائی رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ نیڈ ہونے پر آپ کے جو ال فٹنگ ڈینچرز ہیں، فلنگ ہیں، اس کو ریموو کرتے ہیں اور اس سے کافی حد تک آپ کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اور کافی کیسز میں جب سینسٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جائے تو آپ کو ڈی سینسیٹائزنگ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں، ایجنٹس ہوتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں، جو جیسے ڈیمرلائزیشن کی وجہ سے بھی کافی حد تک آپ کو سینسٹیوٹی کا مسئلہ رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو کافی حد تک پراپر سے میڈیسن دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ چیزیں ہوم ریمیڈیز کے طور پہ بھی بتاؤں، اگر آپ صحیح سے اپنے دانتوں کو برش کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں تو کافی حد تک آپ اپنے دانتوں کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ ہر مریض کا علاج مختلف ہوتا ہے، اس لیے خود علاج سے کوشش کر کے پرہیز کریں۔ نارمل چیزیں جیسے برش کرنے کا طریقہ کار ہے وہ صحیح رکھیں، سافٹ برش یوز کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے منہ کی صفائی بہتر رکھیں، کھانا کھانے کے بعد فوراً کلی وغیرہ کر لیں۔ اور بچاؤ کے بہتر طریقے کون سے ہیں تو اس میں زیادہ تر آپ کہا جاتا ہے نرم برش کا استعمال، سافٹ مینر میں آپ ٹوتھ برش یوز کریں، دن میں 2 بار برش کریں اور ہو سکے تو ٹوتھ فلاس کا بھی استعمال رکھیں۔ جو بیڈ ہیبٹس ہوتے ہیں جیسے اسموکنگ کا استعمال، ٹوبیکو کا استعمال یا آپ کا پان چھال یا گٹکا وغیرہ کھانے کی عادت ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا جلدی ہو سکے چھوڑ دیں۔ ہر 6 ماہ بعد اپنے قریبی ماہر دانتوں کے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کریں۔ یہ چھوٹی عادتیں آپ کے دانت کی صحت بہتر بنانے میں کافی حد تک فائدہ دیں گی۔ اب وہ غلطی جو اکثر لوگ دہراتے ہیں کرتے ہیں وہ یہ کہ خون دیکھ کر ٹوتھ برش کرنا اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ ٹوتھ برش یوز کرتے ہیں تو ان کی جھاگ میں، تھوک میں خون آنا لگتا ہے۔ یاد رکھیں خون آنے مسئلے کی پہلی علامت ہے، یہ حل نہیں ہے۔ برش چھوڑنے سے آپ کی جو دانتوں کی بیماری ہے، مسوڑوں کی تکلیف ہوئے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے جو جنجوائٹس ہے یا مسوڑوں کا گمریسیشن کا مسئلہ ہے، ماس کھورے کا پرابلم ہے، وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جلدی سے آپ کے دانتوں اور آپ کی اورل صحت کو خراب کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت مضبوط، خوبصورت اور عمر بھر سلامت رہیں تو آج ہی اپنے مسوڑوں پر توجہ دیں۔ آپ کے دانت آپ کی صحت کا ایک آئینہ ہیں۔